تم جانائے مصطفیٰ ہو بندہ نواز وارث، جانان مرتجا ہو بندہ نواز وارث، بگڑی بنانے والے مردے جلانے والے، میں کیا کہوں کہ کیا ہو بندہ نواز وارث، اچھا ہوں یا برا ہوں جیسا ہوں آپ کا ہوں تو مجھے نبھاؤ بندہ نواز وارث، حسنین کا تصدق خیر النساء کا صدقہ، للہ کچھ عطا ہو بندہ نواز وارث، جانا حبیب دیکھا داراؤ دم درد مندہ، بے دم کا مدعا ہو بندہ نواز وارث۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مائی یوٹیوب چینل یا تاج انوکھا سفر میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین آج ہم اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع کے دیوا شریف میں موجود ہیں اور وہاں پر ہم آپ کو بہت جانی مانی پرسدھ ہستی بزرگان ہستی اللہ کے ولی جو قبر میں آرام فرما ہیں حضرت حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جیونی سے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ ان کی زندگی حیات میں جو کرامت پیش گوئی ہوئی ہیں ان سے آپ کو ہم روبرو کرانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اور دوستو آپ سے ہماری پرزور گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری محنت ویڈیو بنانے کی ضائع نہ ہو۔ اس لیے دوستو آپ یاد سے سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو انت تک دیکھیے۔ دوستو آپ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام حافظ حاجی قاری حکیم سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یا وارث ہے جس کی صفت خیر الوارثین ہے۔ آپ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی پیشن گوئی بھوشیہ واڑی، سرکار وارث پاک کی آمد کا اعلان خدا کی طرف سے سینکڑوں سال پہلے سے ہی ہو رہا تھا اور کئی بزرگوں کو آپ کے آنے کی بشارتیں مل رہی تھیں۔ آپ کی آمد کی پیشن گوئی کرنے والوں میں سے ایک آپ کے دادا حضرت سید میران احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد الرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار مبارک اتر پردیش کے بانسا شریف پر موجود ہے، اور حضرت نجات اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے آپ کی شان و عظمت و قدر و منزلت کی تصدیق سینکڑوں سال پہلے سے ہی کر رہے تھے۔ آپ کی پیدائش آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو مطابق 1238 ہجری کو سرزمین دیوا شریف میں پیدا ہوئے، جب آپ ماں کے شکم میں تھے۔ آپ کے والد صاحب سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا بیان ہے کہ جب
آپ وارث پاک میرے شکم میں تھے تو میں بے وجہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر کبھی غفلت ہو جاتی تو آپ کسی نہ کسی اشارے سے یاد کرا دیا کرتے تھے۔ آپ کی ظاہری تعلیم جب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد آپ کی پرورش آپ کی دادی صاحبہ نے فرمائی۔ آپ کا کھیل کی صورت میں یہ معاملہ تھا کہ دادی صاحبہ کے صندوق سے اصرفی روپیہ مل جاتا تو اسے نکال لیتے اور اس کو حلوائی کو دے کر اس کا بہت بڑا سینے کی مافک بتاسا بنوا لیتے اور اس کے ٹکڑے کر کے بچوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ جب یہ بات آپ کی دادی صاحبہ کو معلوم پڑتی تو وہ آپ سے ناراض نہ ہو کر بلکہ آپ سے خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ اکثر گھر سے غائب ہو جاتے تھے تو گھر والے کو فکر ہوتی تھی، پھر خود ہی واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن آپ کی دادی صاحبہ آپ سے تنگ آ کر آپ کو کوٹھری میں بند کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو کوٹھری میں دیکھے تو آپ کوٹھری سے غائب ملے اور آپ ایک باغیچہ میں ملے۔ یہ آپ کی بچپن کی کرامت ہے۔ آپ کی کرامت بہت ہیں جو ہم اپنے الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم ناظرین کے سامنے تھوڑی بہت کرامت آپ کی پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کی عمر 14 سال کی ہی تھی کہ آپ حج بیت اللہ جانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے پیر طریقت حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آپ کو بشارت ہوتی ہے کہ تم سفر اختیار کرو۔ لہٰذا آپ اشارہ پاتے ہی پہلے اپنی بہن صاحبہ سے مل کر رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور سلام کر کے رخصت حاصل کی اور دیدار الہی کے شوق حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ آپ لکھنؤ سے چل کر اناؤ، کانپور، اٹاوہ، سکوہا آباد، آگرہ، جے پور ہوتے ہوئے اور ان تمام شہروں میں مختصر قیام کر کے بے شمار لوگوں کو مرود کیا اور راہ ہدایت دیتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے اور دربار خواجہ میں حاضری دی۔ سرکار وارث پاک نے جب پہلی بار حج کے موقع پر احرام شریف باندھا تو پھر اس لباس کو آپ نے اپنے جسم مبارک سے جدا نہ کیا، اسی لباس میں آپ نے ساری عمر گزاری۔ آپ کو پیلا رنگ زیادہ پسند تھا جو عشق اور محبت کا خاص رنگ ہے۔ آپ نے کبھی کالا، سفید، سرخ رنگ کا احرام نہیں استعمال کیا۔ سرکار وارث پاک بیعت کرنے کا سرکار وارث پاک کے بیعت کرنے کا طریقہ بھی دوسرے بزرگانوں کے سلسلوں سے الگ تھا اور نرالا تھا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ دراصل آپ کی توجہ رسمی بیعت کی طرف نہ تھی بلکہ حقیقی بیعت سے تمام غلاموں کو سرفراز فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل پکڑو۔ غرض یہ کہ آپ نے جس خوش نصیب شخص کی بیعت لی اس سے صرف ان الفاظ کا اقرار کرانا کافی سمجھا کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا و رسول کا۔ اس طرح آپ نے خاص بزرگوں یعنی پنجتن پاک کی اطاعت کا اقرار لیا اور ہر غلام کو پنجتن پاک کی حمایت یعنی نگرانی میں دے دیا۔ اور دوستو، ہم وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ چنندہ کرامت سے آپ کو واقف کرائیں گے، جس میں کہ ایک کرامت یہ بھی ہے۔ ایک مرید زیارت کے شوق میں سرکار وارث پاک کی حاضری کے لیے روانہ ہوا۔ کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گیا
اور ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اندھیری رات میں دریا کے پار اترنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، اس لیے وہ بہت پریشان تھا کہ اچانک کسی کی پکارنے کی آواز آئی۔ جب وہ اس آواز کی طرف گیا تو اس کو چھوٹا بچہ نظر آیا۔ اس بچے نے کہا کہ تم اس پار جانے کے لیے پریشان ہو؟ آؤ تم کو ایک راستہ بتا دوں جو قریب بھی ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ اس شخص نے اس بچے کے پیچھے پیچھے راہ پکڑ لی اور دریا کے پار ہو گیا، اور اسی کے ساتھ وہ بچہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب وہ شخص سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے سفر کے حالات دریافت کیے۔ وہ شخص بیان کرنا ہی چاہتا تھا کہ سرکار نے خود ہی فرمایا کہ کہو وہ بچہ کتنا چالاک تھا۔ یہ سن کر اس شخص کو پہلے تعجب ہوا، لیکن بعد میں وہ بے دھڑک یہ کہہ اٹھا کہ حضور آپ ہی تو تھے۔ لہٰذا سرکار وارث پاک نے اس شخص کی زبان سے یہ حقیقت بھرا جملہ سن کر مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ دوستو، ایک واقعہ اور ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک کوڑھی بیمار کا واقعہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے سرکار کی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ یو پی کی سرزمین چندر گڑھ میں قیام فرما تھے تو وہاں ایک بیمار بھنگی بھی بڑی عقیدت سے حاضر ہوا، مگر دور ہی سے سرکار وارث پاک کو سلام کر کے اپنے دکھ اور پریشانی کی صدائیں لگانے لگا۔ چونکہ اسے کوڑھ کا مرض تھا، اس لیے وہ قریب نہ آ کر دور سے ہی کھڑے ہو کر چلاتا تھا کہ میاں اب میرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ سب کے مولا تو آپ ٹھہرے، مجھے کون قبول کرے گا؟ حالانکہ 2 دن 3 دن 4 دن وہ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو کر تڑپتے رہا، چلاتے رہا، بولتے رہا۔ سرکار وارث پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اس کی بے بسی پر رحم کھا کر آپ نے فرمایا، میں تمہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے مرید کرتا ہوں، مجھے اچھی طرح سے دیکھ لو۔ غرض کہ آپ کی ایک نظر کی تاثیر سے اس کی بیماری صحت میں بدل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحت یاب ہو گیا اور اس کے زخم بھر گئے۔ لا علاج مرض سے اس نے ہمیشہ کے لیے نجات پائی۔ مختصر یہ ہے کہ وہ بیمار بھنگی صحت یاب ہو کر جوش و مستی کے عالم میں سرکار وارث عالم نواز کے قدموں پر قربان ہو کر یا کہنے لگا، حق وارث یا وارث، حق وارث یا وارث، حق وارث یا وارث۔ اور دوستو، ایک اور کرامت آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ سرکار وارث عالم نواز سفر کے دوران ملک عرب میں ایک روز غارِ ثور کی طرف سیر کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نہایت دردناک آواز میں رو رہی ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ عورت رو رہی ہے۔ لہٰذا سرکار نے اس عورت کو صبر کرنے کی ہدایت فرمائی تو اس بڑھیا نے کہا کہ حکیم صاحب، صبر اس ویرانے میں کہاں ملے گا، اور نہ میرے پاس پیسے ہیں جو مول لا سکوں۔ تمہارے پاس کوئی دوا ہو تو اسے کھلا دو کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے، کیونکہ میرے بیٹے کے سوا میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ سرکار نے لڑکے کے منہ پر کپڑا ہٹا کر ٹھنڈا پانی چھڑک دیا۔ پھر کیا تھا، وہ لڑکا جو مردہ تھا زندہ ہو گیا اور باتیں کرنے لگا۔ یہ عالم، یہ معجزہ دیکھ کر وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو تکتکی سے دیکھنے لگے، اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔
اور اسی طرح دوستو وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں دین کا پرسار کیا، اور جہاں بھی گئے ان کے ہزاروں ان سے بیعت ہوئے اور ان کے مرید ان سے مرید ہوئے، اور اسی طرح آپ کا سفر چلتے رہا، اور آخر سرکار وارث پاک نے ایک سفر 1223 ہجری 1905 عیسوی مطابق 7 اپریل دن جمعہ صبح 4:13 پر اس دنیا فانی سے کچھ فرمائے، یعنی ہماری نظروں سے پردہ فرما کر وصال حق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ دوستو پھر ہم آپ سے دوبارہ التجا کر رہے ہیں کہ آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہم آپ تک اور اچھے سے اچھا ویڈیو بنا کر پہنچا سکیں، اور پھر ہم آپ کو دوبارہ دوسرے ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔